پہلی مسئلہ تو یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ جو بڑا کھڑا ہوا ہے وہ ہے کہ ریاست کب قائم ہوئی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جو ہی مدینہ ہجرت ہوئی تو ہجرت مدینہ کے ساتھ ہی ریاست مدینہ وجود میں آ گئی. جب آپ اس چیز کو مان لیتے ہیں تو پھر کچھ اور بھی ماننا پڑتا ہے. اصل میں اس کے پھر نتائج ہیں نا جو سامنے آتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو چینج اسلام لانا چاہتا ہے وہ چینج محض مذاکرات، دعوت، تبلیغ سے ہو جاتی ہے. اس کے لیے کسی ریولوشنری پروسیس کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو وہ ریولوشنری پروسیس تو لگے گا مدینے کے بعد جس میں جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو اگر آپ نے یہ مان لیا کہ مدینے آتے ہی ریاست قائم ہو گئی تھی تو پھر اس کے مطلب یہ ہے کہ ریاست قائم کرنے کے لیے بس اصلاحی کام کافی ہے، تبلیغی کام کافی ہے، ایجوکیشن کافی ہے، تو ریاست قائم ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو اس کا جو عالمی غلبہ ہے اس کے لیے پھر جنگ و جدال ہے. اس پر دیکھیں کوئی حتمی رائے اس لیے نہیں دی جا سکتی، یعنی کسی کو مجبور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے اگر وہ رائے قائم کی ہے تو وہ غلط ہے، کہ تقریباً ہمارے سارے ہی لوگوں نے یہ بات مانی ہے کہ دارالاسلام جو ہے نا ہجرت کے ساتھ ہی قائم ہو گیا. اگلی بات ہم یوں مان لیتے ہیں کہ ریاست بھی قائم، دارالاسلام کو ہم ریاست کے ساتھ مترادف مان لیتے ہیں. یہاں کنفیوژن ہے، اس کو ذرا کلیئر کر لیں. دارالاسلام ایک اور چیز ہے اور جسے آج ماڈرن سٹیٹ ہم کہتے ہیں یہ کوئی اور چیز ہے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جزیرۃ العرب میں کوئی ریاست تھی ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ مدینہ جا کے ریاست قائم ہو گئی تھی. یہ قبائلی علاقہ تھا سارا. اس میں اگر کسی کی کوئی حکومت کا کوئی خاکہ سا بھی تھا نا، تھا خاکہ سا، تو اس کی طرف میں آ جاتا ہوں. اگر کوئی وہ خاکہ سا بھی تھا نا تو وہ صرف یہ تھا کہ پورے عرب میں قریش کو مذہبی طور پر ایک فوقیت حاصل تھی سارے عربوں کے اوپر، اور سب کے خدا بھی انہی کے پاس تھے، آسٹریجز. تو اس کی وجہ سے ایک ان کا انفلوئنس بھی پورے عرب کے اوپر تھا. لیکن جیسے آج دنیا کی باقاعدہ حکومتیں ہیں اس طرح کی کوئی حکومت قریش کو حاصل نہیں تھی. میثاق مدینہ، وہ چلیں یہ بیچ میں سوال آ گیا ہے تو میں اس کو بھی ٹیکل کروں. یہ اصل بحث سے ذرا حاشیے کی بات ہے، اس کو یہ ذہن میں رکھ لیجیے. میثاق مدینہ کیا ہے؟ مکہ شہر جو ہے ایک قبیلے کا شہر ہے، قریش کا شہر ہے. مدینہ مکے کے اعتبار سے زیادہ ایوالوڈ شہر ہے کہ یہاں پہ پہلے ہی 5 قبیلے رہتے ہیں، اوس، خزرج، 3 قبیلے یہودیوں کے. تو جہاں پہ 5 قبیلے رہتے ہوں یہاں پہ کوئی نہ کوئی سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، ریٹن ہو نہ ہو کوئی نہ کوئی سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ چل رہا ہوتا ہے معاشرہ. نہیں تو پھر فساد ہوگا، لڑائیاں ہوں گی. تو کوئی تو اصول طے کر لیتے ہیں نا کو ایگزسٹنس کے. اب یہ ایک چھٹی پارٹی آ گئی. تو میثاق مدینہ در حقیقت وہ جو ایک نئی یونٹ آئی ہے وہ اب یہاں پہ کیسے ایڈجسٹ ہوں گے اور ان کی کیا حیثیت ہوگی، یہ میثاق مدینہ کا تعین ہے جو اس نے کیا ہے. یہ حکومت کا معاملہ نہیں ہے. یعنی یہودیوں نے حضور کی حکومت نہیں تسلیم کی تھی، یہ در حقیقت انہوں نے کو ایگزسٹنس تسلیم کی تھی. اور اس کا ثبوت یہ ہے ان کے لیے ان کا قانون تھا. وہ اپنی تورات کے پابند تھے، وہ اسلامی شریعت کے پابند نہیں. میں ادھر بعد میں آنا چاہ رہا تھا، فی الحال تو وہ چونکہ آپ نے سوال کیا میں ادھر وہ کر لیتا ہوں. جو آج کے دور کا ماڈرن تصور ہے ریاست کا، یہ جزیرۃ العرب میں اگر کسی نے قائم کیا پہلی مرتبہ تو حضور نے کیا، اس سے پہلے اس طرح کی کوئی ریاست وجود ہی نہیں رکھتی تھی. اس کو میں مثال سے جب سامنے لاتا ہوں تو وہ یوں ہے، آج کی جو سعودی عرب ہے جس میں مکہ بھی ہے مدینہ بھی ہے، اس میں تصور کریں کہ کوئی شخص مدینے میں اس طرح کی ریاست بنا کے بیٹھ جائے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو کیا سعودی حکومت اسے رہنے دے گی؟ جبکہ وہاں پہ ہو گیا اور مکے والے کچھ بگاڑ نہیں سکے. تو گویا یہ آج کے دور کا تصور تھا ہی نہیں، وہ اس وقت کا جو تصورات تھے اس کے مطابق ایک چیز تھی اور وہ کوئی ریاست کا معاملہ نہیں تھا. اگر آپ اسے ریاست کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ تو پورا جزیرۃ العرب ہوگا، ایک علاقہ جس پر مرکزی حیثیت اگر کسی کی بنتی ہے تو وہ بنتی ہے قریش کی،
اور باقی سارے ان کے توابع سمجھے جائیں گے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جیسے ایک ہوتی ہے نا کنفیڈریشن، ایک لوز سی آرگنائزیشن ہوتی ہے جس میں چند چیزیں ہوتی ہیں جو اوپر مرکز کے پاس ہوتی ہیں، باقی انڈیپینڈنٹ یونٹس ہوتے ہیں، اس کے صوبے جو ہیں نا بہت حد تک خود مختار ہوتے ہیں، تو وہ باقیوں کی حیثیت بنے گی۔ اب اس میں جب مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اپنے پاؤں جما لیے، تمکین حاصل ہو گئی، جو قرآن نے تمکین کا لفظ استعمال کیا، دین کے غلبے کا لفظ استعمال نہیں کیا، الذین ان مکناہم فی الارض لَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، یہ بتایا۔ ابھی وہ والا مانا ہی نہیں قرآن نے کہ فتنہ ختم ہو گیا ہے۔ قرآن ابھی کہہ رہا ہے قَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، گویا ابھی مشن تو شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو جنگ آپ نے، اب آپ کو بیس کیمپ دیا ہے، آپ نے جنگ لڑنی ہے اور ان کا فتنہ ختم کرنا ہے، اور دین سارے کا سارا اللہ کا کرنا ہے، ابھی سارے کا سارا اللہ کا ہوا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی روشنی میں جب آپ دیکھیں گے تو یہ ایک، اب یہ لفظ میں صرف سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ جب ہم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ آج کے دور کا لفظ ہے، جب ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو آج کے دور کا اصطلاح ہے۔ حکومت اور ریاست کا جب ہم فرق کرتے ہیں تو آج کا فرق ہے، اس دور میں تو ریاست اور حکومت میں فرق ہی روا نہیں تھا، جو بادشاہ ہے وہی ریاست ہے، بادشاہ کی مخالفت کا مطلب ریاست سے غداری ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس دور کے تصورات کو ذہن میں رکھیں۔ تو اگر ہم جدید دور کے اعتبار سے دیکھیں تو جو حکومت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں قائم ہوئی تھی تو جدید اصطلاح میں اسے کون سی حکومت کہیں گے؟ ایک باغی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ یہ قریش کا علاقہ ہے، اس قریش کے علاقے کے اندر ایک ایسی حکومت قائم ہو گئی ہے جو قریش کے اقتدار کو نہیں مانتی ہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو مرکزی حکومت ہے اس کے ساتھ کلیش میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب تا کے صلح حدیبیہ، اور صلح حدیبیہ کس کے درمیان صلح ہو رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے درمیان صلح ہو رہی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جو علاقہ حضور کے کنٹرول میں ہے، پہلی مرتبہ قریش نے اسے حضور کی ٹیریٹری کے طور پر تسلیم کر لیا، ناؤ یو آر اے ریکگنائزڈ گورنمنٹ بائی دی سینٹرل گورنمنٹ۔ اس سے پہلے آپ کی وہ حیثیت قانونی نہیں تھی، اس لیے قرآن نے کہا اب ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے۔ تو قرآنی تصور کے اعتبار سے تو یہ ریاست کا وجود بنایا جا کے صلح حدیبیہ پر۔ باقی میں نے مانا ہے کہ ہمارے بہت سے مورخین نے، سیرت نگاروں نے وہ یہی مانا ہے کہ جی وہ بے تاج بادشاہ کے طور پہ داخل ہوئے، یہ ہوا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہود پر اپنا قانون تھا، ان کا اپنا قانون، کسی ایک ریاست ماڈرن اسٹیٹ کے اندر دو قانون نہیں ہوتے، یہاں تک کہ کوئی ریاست یہ افورڈ ہی نہیں کرتی کہ اس کی فوج کے اندر اس طرح کی بغاوت ہو جائے کہ وہ ڈسوبے حالت جنگ میں کر جائیں۔ 300 لوگ غزوہ احد سے ڈسوبے کر کے واپس آ گئے، ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوا۔ ریاست تو یہ نہیں گوارا کرتی، وہ تو گولی مارتی ہے میدان جنگ سے بھاگنے والوں، اور پھر وہ بعد میں ہو گیا نا، بعد میں بنو قریظہ کے ساتھ وہ ہو گیا، 700 بندے ان کے جب انہوں نے غداری کی تو ذبح کر دیے گئے۔ یہ ریاست کا بیہیویئر پھر یہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یعنی آپ اگر بہت ساری چیزیں دیکھیں گے قرآن مجید میں، یہ بھی ہے کہ نبی یہ آپ کے پاس اگر کوئی فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہیں، آپ کی مرضی ہے کہ آپ فیصلہ کریں، آپ کی مرضی ہے کہ آپ فیصلہ نہ کریں۔ عدالت قومی جو ہے ریاست کی عدالت، وہ تو یہ نہیں کر سکتی، تو اس لیے وہ ایک، اگر آپ اسی ارتقاء کے پروسیس میں دیکھیں تو وہ ایک سٹی اسٹیٹ ہے، وہ اسٹیٹ نہیں ہے، وہ ایک سٹی اسٹیٹ کا لیول ہے جس میں کئی قبیلے مل کے وہاں پہ رہتے ہیں، اور وہ ایک بیس کیمپ کی حیثیت ضرور حاصل ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کی جدوجہد کا رخ جو ہے وہ سارے کا سارا مرکز کی طرف، القریٰ جیسے قرآن نے کہا، تو مرکز میں ابھی تک قریش بیٹھے ہوئے ہیں، توحید کا مرکز بھی وہی ہے، کلچرلی عرب کا مرکز بھی وہی ہے،
القرآن، اسی لیے قرآن نے اسے کہا پورے علاقے کا مرکز وہ ہے، تو حضور کا سارا فوکس اس پہ تھا، یہاں تک کہ جب انہوں نے تسلیم کر لیا تو اس موقع پہ اب قرآن نے کہہ دیا کہ جی آپ کو فتح مبین حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا